آج کل کے دور میں ایک بلا پھیلی ہوئی ہے ہمارے یہاں، وہ یہ ہے کہ اچھے خاصے ہڈے کٹے تندرست صحت مند لوگ مانگتے پھرتے ہیں۔ اگر وہ محنت کریں نا، وہ کما کر خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اگر وہ محنت کریں۔ مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، مشقت اٹھائے اور تکلیف کیوں برداشت کریں۔ بس ایک عادت اور کام بنا رکھا ہے کہ مانگ کر، بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں وہ اگر وہ چھوٹی موٹی کوئی مزدوری تجارت کو وہ اور سمجھتے ہیں اور مانگنے کو پیشہ بنا رکھا ہے۔ باقاعدہ گھروں میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، مگر ایک پیشہ بنایا ہوا ہے مانگنا، مانگ کے سسٹم چلانا ہے۔ گھر ہیں، سب کچھ ہے، مگر مانگنا ہے۔ اور یہ ایسا ناسور ہے کہ پہلے ضرورت مند تھے، اب ایسے لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، حالانکہ ایسوں کا سوال کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ اور بندے کو اگر یہ علم ہو کہ یہ مانگنے والا حقدار نہیں، ایسوں کو دینا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ یاد کرے، وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ ہو۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بندے کو دینا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو مانگتے پھرنے، آپ اس کی ہسٹری جانتے، یہ تو ضرورت مند ہی نہیں ہے، تو ایسے کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اب کتنے ہی ہمارے یہاں تو ایسا یہ کام، بالخصوص اس پاکستان کے اندر تو یہ کام اس قدر جا رہا ہے کہ مرد گھروں میں جوا کھیل رہے ہیں اور پان کھا رہے ہیں، اور جناب عورتیں بازاروں میں مانگ رہی ہیں، اور پھر اس مانگنے کے چکر میں جو کچھ ہو رہا ہے، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ پھر اور اشاروں پہ چلے جائیں، وہاں جوان بچیاں کھڑی ہیں اور بوڑھے کھڑے ہیں، بزرگ کھڑے ہیں، چلو وہ تو سمجھ میں آئی، مگر جوان لوگ، ہڈے کٹے لوگ، منہ میں پان رکھا ہوا ہے اور وہ جناب مانگ رہے ہیں۔ اب بتاؤ، یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ ان کی شان شیان ہے؟ اسلام نے تو منع کیا ہے آخری حد تک، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو ہو کر آئے گا، چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوگی، گوشت نہیں ہوگا، وہ اس حال میں قیامت کے دن اٹھے گا۔ جو مانگنے والے ہیں، عادی مانگنے والے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سوال ایک قسم کی خارش ہے، آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ہاں، اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے اور ایسے امر میں سوال کرے، اس سے چارہ نہ ہو تو جائز، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اسی طرح جس طرح چہرے پہ کوئی خارش لگ جائے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے یا مسلسل وہ لگانا چاہتا ہے۔ تو ختم کرنا چاہتا ہے تو مانگنا چھوڑ دے۔ ہاں، اگر حاکم وقت سے، کسی ظالم سے، جابر سے اپنا حق مانگے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں، وہ تو ایک چیز ہی الگ ہے نا۔ اپنا حق وہ جب مانگ رہا ہے اور وہ چارہ جوئی کر رہا ہے کہ مجھے خدا کے لیے میرا حق تو دے دے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر یہ جو عادی، جن کو آج کے دور میں گداگر کہا جاتا ہے، عادی مانگنے والے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی اس کے باوجود وہ مانگے، سوال کرے، حالانکہ اسے کوئی
فاقوں نے بھی نہیں ستایا، گھر میں کھانے کے لیے بھی ہے، اور نہ ہی کوئی اتنے اس کے بچے ہیں کہ جن کو پالنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس پر نہ فاقہ گزرا نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، وہ سوال کا دروازہ کھول لے، اس کے باوجود وہ مانگنے کا دروازہ کھول لے، اللہ رب العالمین اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا، ایسی جگہ سے جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جو مانگنے کی عادت بنا لے گا وہ پھر مانگتا ہی رہے گا، پھر اس کے گھر میں فاقہ کشی داخل ہو جائے گی، پھر وہ یہی کہے گا بڑے کماتا ہوں، بڑے لاتا ہوں، مگر برکت نہیں ہوتی۔ کئی مانگنے والے سے آپ پوچھیں نا، حضرت اتنے کماتے ہو، بس جی گزارا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اس کی نوست ہے، حقدار نہیں اس کے۔ اور پھر جب ایسا بندہ مانگتا ہے جو حقدار ہی نہیں، وہ تو ایک ایسے آدمی کا حق مار رہا ہے جو حقدار ہے اس پیسے کا۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر حاجت کے سوال کرے گویا کہ وہ انگارہ کھاتا ہے۔ حاجت نہیں، بغیر حاجت کے وہ جب سوال کرتا ہے اور وہ مال کھاتا ہے، اسی طرح جس طرح پیٹ میں انگارہ بھر رہا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے ارشاد فرمایا جو شخص سوال کرے اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کرے وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ اور لوگوں نے عرض کیا وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے ہوئے سوال نہیں؟ فرمایا صبح و شام کا کھانا۔ بندے کے پاس اتنا ہے کہ صبح اور شام کا کھانا اس کے گھر میں موجود ہے، پھر بھی وہ مانگے، تو اس کو صوفیاء تو کہتے ہیں یہ توکل کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے۔ بھائی جس رب نے تجھے صبح و شام کا دیا ہے، مانگنا تو اللہ سے مانگ، محنت کر، جد و جہد کر، مزدوری کر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، مگر کسی کے سامنے دامن نہیں پھیلاتے تھے۔ اللہ نے بھی اس کا ہی حکم دیا ہے، فرمایا جتنی تم محنت کرو گے اللہ تمہیں دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم راوی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے وہ جہنم کا گرم پتھر ہے۔ اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ مانگے، یہ تو اس کے اختیار میں ہے۔ اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور حق معاف کرنے سے قیامت کے دن اللہ بندے کی عزت بڑھائے گا، اور بندہ سوال کا دروازہ نہ کھولے مگر اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ بندہ اگر مانگنے کا دروازہ کھولے گا، نیت ہی ہے بس جی منگنا ہی ہے، ہاتھی پھیلانا ہے، پھر اللہ اس کے لیے محتاجی کے دروازے کھول دے گا، محتاجی کے دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مانگتا ہے، اس کے اتنے محلات ہیں، بھائی اس سے مراد اس کے دل میں پھر دین تو کوئی نہیں، اس کی زندگی ہاتھ پھیلانے پر ہے۔ اور یاد رکھو ہاتھ پھیلانے والے سے دینے والا ہاتھ کئی ہزار درجے افضل ہے، دینے والے بنو۔ اور جو یہ عادی گداگر ہیں، یاد رکھو یہ مال جو لے رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں حرام طریقے سے، وہ کوئی مکتب ہو، کیونکہ مانگنے کے بڑے جدید طریقے آج کل اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی اشاروں پہ کھڑا ہو کے مانگتا ہے، اور کوئی جناب علی وہ گھروں میں جا کے مانگتا ہے، کوئی گلی میں جا کے مانگتا ہے، اور کچھ تو اب ایک جدید طریقہ مسجد اور مدرسوں کے نام پہ مانگا جا رہا ہے۔ وہ اگر مسجد مدرسے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے نا، اور ذات کے لیے ہو، اور کوئی غریبوں کے نام پہ مانگ رہا ہے، کوئی جناب غریبوں کی فلاح کے نام پہ مانگتا ہے، کوئی غریب بچیوں کی شادی کے نام پہ مانگ رہا ہے۔ میں اب کتنے طریقے بتاؤں مانگنے کی آپ کو، کہ کتنے طریقوں سے لوگ مانگ رہے ہیں اور صرف ذات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ مسئلہ جو بیان کیا یہ حق کا مسئلہ تھا، کہ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے صاحب نصاب پر، حقدار تک زکوٰۃ پہنچانا واجب ہے۔
جس طرح صدقہ دینا اسلام نے دینے کا حکم دیا، صدقہ حقدار تک پہنچانے بھی اسلام نے حکم دیا، حقدار کو دو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سوال کرنے سے محفوظ رکھ لے، اللہ اپنی بارگاہ خاص سے ہمیں عطا فرما دے۔